نواز شریف کی لندن سے واپسی، باپ کو گلے جا ملے، پہلا قدم کیا اٹھا دیا نواز شریف نے۔ سینئر صحافی جناب انصار عباسی صاحب کے مطابق بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ پارٹی کو نون لیگ نے گلے لگا لیا۔ باپ پارٹی کے متعلق اپنے تمام گلے شکوے نون لیگ بھول چکی۔ وہ تانے جو نون لیگ باپ کو دیتی تھی تحریک انصاف اور پیپل پارٹی، اور آج وہی تانے پلٹ کر نون لیگ کو چڑھا رہے ہیں۔ یاد دلایا جا رہا ہے کہ پاکستان سیاست کے باپ کو نواز شریف نے بھی تسلیم کر لیا۔ نواز شریف حکومت کے خاتمے اور باپ کے کردار، بعد میں باپ کی عمران خان پروجیکٹ کی کامیابی، تحریک انصاف حکومت بنوانے میں کردار اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یاری تک نون لیگ ایک عرصے تک سیکھ پا رہی اور باپ کو باپ کے بارے میں خوب تانا بازی کرتی رہی۔ جب عمران خان کی حکومت خاتمے کا وقت آیا تو پاکستان کی سیاست کا باپ پلٹ کھایا اور باپ پارٹی عمران خان کے خلاف ہو گئی۔ اب جب نواز شریف ایک لاڈلے کے طور پر پاکستان واپس آیا تو ان کو سب سے پہلا دورہ بلوچستان کا سوجا، جہاں انہوں نے ہمارے سیاست کے باپ کو سب کے سامنے گلے لگا لیا، یعنی دونوں ایک ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے۔ جو اس باپ کا اشارہ ہے کہ نون آئندہ انتخابات اور آئندہ حکومت بنانے جا رہی ہے۔ آئندہ انتخابات میں 2018 کا اگر مخصوص ایک رسمی کارروائی تھا، اب آپ کو باہر ہی بھی ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بارہاں باپ کی سیاست کو دیکھیں تو ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ گزشتہ 5-6 سال میں پاکستان کی سیاست کے باپ نے تینوں بڑی سیاسی جماعت یعنی تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ننگا کر دیا ہے۔ جمہوریت تو یہاں تک مخصوص ایک ٹکوسلا ہے، سیاستدانوں نے جمہوریت کو بس ووٹوں اور الیکشنوں تک محدود کر دیا اور اس کے لیے کسی قسم کی بھی دو نمبری کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اگر ایک طرف کوئی بھی سویلین بالادستی کے لیے سنجیدہ نہیں تو دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور کرنے کے بجائے ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کا طلبگار رہتا ہے۔ یہ ہماری سیاست کا ریاست کے دائرے کا وہ سفر ہے جو رکنا اور یا بدلنے کا نام نہیں لے رہا۔ پاکستان کی سیاست کی باپ کی یہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت تک محتاج رہیں گی جب تک ہم جمہوریت کی روح کے مطابق سیاست نہیں کرتے۔ جمہوریت اور آئین کی بات کرنے والے اور صرف انتخابات اور اقتدار کے بارے سوچنے کے بجائے جمہوریت کے اصل مقصد کے اصول کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ آئین کی چند شقوں پر اپنے سیاسی مفادات کے لیے توجہ کی بجائے آئین پر مکمل عمل کرنے کے لیے عزم کرنا ہوگا اور کرنا پڑے گا۔ جمہوریت اور آئین کے نام پر کسی سیاسی جماعت اور کسی بھی حکومت کو بادشاہت کرنے کا اختیار نہیں ملتا، بلکہ جمہوریت اور آئین تو حکومتوں اور حکمرانوں پر ذمہ داری عائد کرتے ہیں کہ وہ عوام کی زندگیوں میں خوشحالی لائے، انہیں بہترین تعلیم، صحت اور دوسری بنیادی سہولتیں فراہم کریں، روزگار دیں، معاشرے کے ہر فرد بشمول خواتین، بچے، اقلیتوں کے حقوق کی فراہمی اور ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔ ہر سرکاری ادارے عوام کو بہترین سروسز فراہم کرنے کا پابند ہونا کہ جائزہ بھی ہو کہ رشوت اور سفارش کی بنیاد پر ہوں، جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں رواج بن چکا ہے۔ کتنی حکومتیں آئیں اور گئیں، کتنے بڑے بڑے نعرے لگے، وعدے کیے گئے، لیکن عوام کے لیے دھکے ہی دھکے۔ کسی سرکاری محکمے چلے جائیں، بغیر سفارش رشوت جائز سے جائز کا کام بھی نہیں ہوتا۔ یہ ملک اشرافی اور مافیاز کے لیے رہے گا، اور اس 2 نمبر جمہوریت کے ہاتھوں عوام بیچارے تو رل گئے۔ ان کے لیے جمہوریت کا مطلب صرف الیکشن، ووٹ ڈالنا، ایک بار پھر ووٹ کا ڈرامہ رچے گا، لیکن پاکستان تبدیل ہوگا؟ بہت بڑا سوالیہ نشان۔ مجھے کوئی زیادہ امید نہیں، سب کچھ ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ گزشتہ روز عمران خان ایک بڑے وکیل ایک ٹاک شو میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں جمہوریت صرف اس وقت آ سکتی ہے جب ووٹ کو عزت ملے گی۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ جب اسٹیبلشمنٹ ووٹ کو عزت دے گی تو پھر معاملہ ٹھیک ہوں گے۔ ان کی اور اس بات سے جزوی طور پر میں متفق ہوں۔ وہ بات اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اگر ایک طرف ووٹ کی عزت دینی چاہیے، دوسرے سیاستدانوں کو جو ووٹ لے کر حکومت بناتے انہیں بھی ووٹ کو عزت دینی ہوگی۔ یعنی عوام سے ووٹ لیتے وقت الیکشن میں وعدے کیے جاتے ہیں، انہیں پورا کرنا اشد ضروری ہے۔ یہ ووٹ کی عزت جو ہمارے سیاستدان سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی ووٹ کو عزت دینے پر مجبور ہو جائے گی۔ یعنی سیاستدان اگر سویلین بالادستی چاہتے ہیں تو انہیں اپنے اقتدار میں دن رات عوام کے فلاح اور خوشحالی کے لیے پرفارمنس دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ ہے نہیں، اور یہ ہم بار بار دے چکے ہیں۔ کالم خصوصی جناب انصار عباسی صاحب۔ السلام علیکم۔